آج مغرب کو یہاں بھی یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے جمعے پر بھی ہمارا موضوع ذی الحجہ کی فضیلت اور اس مہینے کے حوالے سے جو احکامات تھے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج خیال ہوا اسی موضوع پر اور انہی فضائل کو ایک یاد دہانی کے طور پر بھی عرض کروں، جو باتیں اس میں رہ گئی تھی اس پر کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کروں۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے آغاز میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اکثر مفسرین حضرات کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت جہاں بھی قسم کھاتے ہیں، جس چیز کی بھی قسم کھائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی برکت بتلانا مقصود ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس چیز کو معمولی مت سمجھو۔ اور اس پر مزید مستضاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جس میں ذی الحجہ کا نام لے کر اور اس کے پہلے عشرے کا نام لے کر اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ عبادات اگر محبوب ہے تو اس پہلے عشرے میں، اس پہلے عشرے میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں رات کے وقت عبادت کی توفیق مل جاتی ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی اللہ کی۔ سب سے زیادہ محبوب عمل، اور یہ جب ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو چند احکامات مسلمانوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جس میں پہلا حکم کہ وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس پہلے عشرے میں اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں، اور اس کی حکمت بھی یہ بتلائی گئی تھی کہ اصل حکم تو چونکہ یہ حجاج کے لیے ہے کہ جب وہ احرام باندھتے تو بہت ساری پابندی ان پر لگ جاتی ہے، جن میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو احرام کی حالت میں نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو نہ ترشوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان مسلمانوں کو جو کسی عذر کی وجہ سے یا رفت نہ ہونے کی وجہ سے حج ادا نہ کر سکے اس سال، تو ان کو حکم دیا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ بھی ان کی مشابہت اختیار کر لے، کہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں جو حجاج کے لیے اور ان پر برس رہی ہیں ان سے دیگر جو مسلمانان عالم ہیں وہ بھی مستفید ہو جائے۔ تمہارے آج آخری تاریخ ہے، جو بھی اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو چاند کے طلوع ہونے سے آج پہلے اپنے بالوں کو بنوا لیں، اپنے ناخنوں کو کٹوا لیں، کیونکہ پہلے سے بال بڑے ہوئے ہوں گے، پہلے سے ناخن بڑے ہوئے ہوں گے، اور اس عمل پر، اس حکم پر عمل کا داعیہ دل میں پیدا ہوگا تو پھر جب مزید 10 دنوں میں بال یا ناخن پڑیں گے تو تنگیت ہوگی۔ تو اس لیے جو حضرات اس عمل پر، اس حکم پر عمل کرنا چاہتے ہوں وہ چاند کی طلوع سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی اس حکم پر عمل نہ کر سکے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کی قربانی خراب نہیں ہوگی، گویا کہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس حکم کا فائدہ، اس پر عمل کا جو فائدہ ہے وہ ثواب کا ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو ثواب ہے، کوئی عمل نہ کر سکے تو اس پر گناہ کوئی نہیں۔ دوسرا حکم جو ان ایام میں متوجہ ہوتا ہے وہ روزے کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں جو بندہ روزہ رکھے تو اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اگر حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اس کی تلافی کرے، صاحب حق کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے۔ صاحب حق معاف کرے گا تو حقوق العباد معاف ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو اس میں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
اور تیسرا حکم یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی صبح سے تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے. ویسے بھی اس پورے عشرے میں کوشش کرنی چاہیے چلتے پھرتے جب بندہ ذکر کرے تو تکبیرات تشریق کو پڑھتا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. خصوصاً ذی الحجہ کے ایام میں اس کا ویسے ہی ورد کرنا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس کا ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے مرد کے لیے. خواتین کے لیے بھی ہے لیکن خواتین آہستہ آواز سے پڑھے. بعض علماء نے کہا کہ خواتین کے لیے مستحب ہے لیکن بعض علماء نے کہا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ خواتین بھی باقاعدے سے اس کو پڑھے لیکن آہستہ آواز سے ان کے لیے پڑھنے کا حکم ہے. مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ مسجد میں ماحول ہوتا ہے, اگر کوئی مرد بھول بھی جاتا ہے تو جب جماعت کی نماز میں سب آوازیں بلند پڑھتے ہیں تو جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی یاد آ جاتا ہے, بھول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو عام طور پر خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ان سے اسی وجہ سے غفلت ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے. تو علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہوں وہاں لکھ کر لگا لیں کسی کاغذ پر, بڑا بڑا لکھ کے لگا لیں تو ان کی توجہ برقرار رہے گی. اور اپنے ماؤں کو اپنی بیٹیوں بہنوں کو اس حکم کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے. اس کا اہتمام وہ بھی کریں اور یہ مسئلہ انہیں سمجھائیں. تو تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. علماء نے لکھا اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام کی شوقت کا اظہار ہو اور اس میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ بآواز بلند زور سے پڑھے. ضروری نہیں کہ فرض کی نماز, اگر فرض کی نماز آپ کی نکل گئی اور آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ میں جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں فرض کی تو بآواز بلند اکیلے والے بندے کے لیے بھی ضروری ہے. اور اگر وہ بھول گیا تو بھولنے کے بعد اگر کچھ تاخیر بھی ہو گئی تو پھر بھی وہ پڑھ سکتا ہے, نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. اپنی تکبیرات کو دوہرا لے, کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. بعض حضرات 3 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن علماء نے دیکھا کہ 3 دفعہ سنت نہیں ہے. بطور ذکر کے اگر آپ پڑھیں 3 دفعہ تو جائز ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن اسے سنت سمجھ کر نہ پڑھے اور 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر نماز کا وقت نکل گیا تو پھر یہ کہ اس کی قضا نہیں ہے, اس پر توبہ اور استغفار ہے. انسان بھول کا پتلا ہے, اس سے بھول جاتا ہے, نسیان کا پتلا ہے. اگر انسان سے خطا بھول گیا بعد میں یاد آیا کہ میں نے آج جو ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی میں نے تکبیرات تشریق بھول گیا تھا اور مغرب کو عشاء کو اسے یاد آیا تو پھر اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرے اور ویسے چلتے پھرتے اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب نکلے تو اس وقت بآواز بلند پڑھنا یہ بھی مستحب ہے, ضروری ہے کہ جب وہ راستے میں چلتے ہوئے تو بآواز بلند پڑھتے ہوئے جائے. اور ان ایام میں اگلا جو عمل ہے وہ ظاہر حج کا عمل ہے, انتہائی مبارک عمل ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. ان ایام کو اللہ رب العزت نے حج کے ساتھ خاص کیا اور حج کو ان ایام کے ساتھ خاص کیا تو یہ بھی ان ایام کی فضیلتوں اور برکتوں کے لیے کافی ہے. قربانی کا عمل ہو یا حج کا عمل ہو, دونوں مبارک اعمال سے اللہ رب العزت ہمیں دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں. دین کی حقیقت وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی کامل اتباع ہے. اور پھر حج کے پورے فلسفے پر اگر آپ نظر دوڑائیں, ایک ایک رکن پر آپ عمل دوڑائیں تو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ بس اوقات انسان جو خیالی بت کسی جگہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں پیوست کرتا ہے یا کسی عمل کے حوالے سے یا کسی وقت کے حوالے سے, پورے حج کے فلسفے میں اللہ ان کو پاش فرما رہے ہیں. پوری دنیا میں سب سے محترم جگہ وہ مسجد حرم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو وہاں پر رکھا ہے اور بے شمار انبیاء کی نشانیاں وہاں پر ہے. مقام ابراہیم وہاں پر ہے, صفا مروا وہاں پر ہے, شاعر اسلام وہاں پر ہے. لیکن جب حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حجاج کرام کو حکم ہوتا ہے کہ حرم کو چھوڑ دیجیے. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اگر کوئی مسلمان بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب اس کے لیے 1,00,000 نمازوں کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 8 ذی الحجہ سے مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دے اور مینا کی طرف چلے جائیں۔ تو کوئی حاجی اگر کہے کہ میں مسجد حرام کے ثواب کو نہیں چھوڑ سکتا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب پر نماز کے اوپر جو مجھے مل رہا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے بتائیے اس کا حج پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور مینا میں کیا کرنا ہے؟ حکم ہے کہ 5 نمازوں کو پورا کرنا ہے تمہیں، اور پھر وہاں سے نکلنے عرفات کا وقوف ہے، پھر وہاں سے نکلنے مزدلفہ میں تمہیں رات گزارنی ہے، کھلے ترے آسمان تک وہاں پہ تمہیں رات گزارنی ہے۔ اور یہ وہ ارکان ہے کہ حج کے ایام جو 5 ایام ہیں 8 سے 13 ذی الحجہ تک، یہ نکال دو، پورا سال ان مقامات پر عرفات میں کوئی وقوف کرے، مزدلفہ میں کوئی پوری رات کے لیے سارا سال کے لیے ٹھہر جائے، مینا میں سارا سال کے لیے ٹھہر جائے، کوئی ثواب نہیں رکھا گیا۔ اللہ رب العزت یہ سبق سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا، بات ہے اتباع کی۔ جب میرا حکم آئے گا تو جگہ کی اہمیت بھی پیدا ہوگی، جب میرا حکم آئے گا تو وقت کی اہمیت بھی پیدا ہوگی، اور جب میرا حکم آئے گا تو پھر عمل کی اہمیت بھی پیدا ہوگی۔ میرا حکم نہیں ہوگا آپ سارا سال مینا میں ٹھہرے، وہ مبارک جگہ ہے۔ میرا حکم نہیں ہوگا آپ سارا سال عرفات میں ٹھہرے، میرا حکم نہیں ہے، میرے حکم کے بغیر ساری راتیں مزدلفہ میں گزار دیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ یہ سبق سمجھانا چاہتے ہیں حج کے اس فلسفے سے، حج کے ان ارکان کی ادائیگی سے، کہ سارا کچھ اگر رکھا ہے، سارا دار و مدار اگر ہے تو وہ میرے حکم کی اتباع میں ہے۔ قربانی کا عمل دیکھ لیجیے۔ اب قربانی کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ اللہ رب العزت کو اگر کوئی محبوب ترین عمل ہے تو وہ قربانی کا عمل ہے۔ ان 3 ایام میں، ان 3 کے ایام کے علاوہ سارا سال آپ قربانی کرتے رہے، صدقے کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے بکرا اور گائے صدقہ کر دی، لیکن محض جو قربانی ہے وہ پورا سال آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہی ایام مختص فرمائے ہیں۔ اور پھر قربانی کے فلسفہ بھی اگر آپ غور کریں، آپ ذرا تصور کیجیے، یہ پہلا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ حکم بھی خواب میں ہوتا ہے، اور بیٹے کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو ہزاروں تعویلات پیش کرتا، یہ تو حکم ہوا ہے لیکن خواب میں ہوا ہے، خواب میں کون سا حکم ہوتا ہے؟ لیکن انبیاء چونکہ اپنی زندگی کے اور اپنے معاملات کی حساسیت کو جانتے تھے کہ ہمارے خواب بھی وہ عام خواب نہیں ہوتے، ہمارے خواب بھی وحی کا حصہ ہوتے ہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے تو کسی قسم کی پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور پوچھنا تک بھی گوارا نہیں کیا، اللہ مجھے بتا تو دیجیے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یا مجھ سے یہ عمل کیوں کرایا جا رہا ہے۔ فوراً اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے، میرے بچے، میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ ذرا مجھے بتا دیجیے تمہاری رائے کیا ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ اگر انکار کر دے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، امتحان تو شروع ہو گیا تھا، امتحان تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا ہی، وہ ذرا اس بیٹے کی جس کے صلب سے کل کو سید الاولین والآخرین میں آنا تھا، ذرا اس کا بھی تو امتحان لے۔ یہ پیغمبر کے صلب سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور اس کے صلب سے پھر آگے جناب محمد رسول اللہ جیسے پیغمبر نے آنا ہے، ذرا اس کا بھی تو امتحان لے۔ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ایمان کہاں پر ہے؟ ظاہر وہ بھی خلیل اللہ کے بیٹے تھے، آپ ذرا جواب تو بھی سن لیجئے۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
ابا جان جو حکم آپ کو کیا جا رہا ہے آپ فوراً اس پر عمل کیجئے اور آخری آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو بنا کے اس مقام پر لے آئے جہاں پر انہوں نے ذبح کرنا تھا، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے پیشانی کی بل لٹائیے گا، اور قرآن کریم نے اسی صورتحال کو بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا، اور یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اسماعیل علیہ السلام کی کہ اے ابا جان آپ میرے باپ ہیں، کہیں وہ کتنی محبت ہو جاگ نہ جائے اور ذبح کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں کہیں خلل نہ آ جائے، کہیں اس میں سستی پیدا نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور میرے کپڑوں کو سمیٹ کے رکھیے گا، اچھے طرح سے سمیٹ کر رکھیے گا، ہو سکتا ہے فطری طور پر میں تڑپ جاؤں اور اس تڑپاہٹ کی وجہ سے وہ خون میرے کپڑوں میں بھی لگ جائے، اس کی دار دور دور تک جائے، بعد میں جب میری والدہ دیکھے گی انہیں تکلیف ہوگی، ملال ہوگا، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اب جب باپ اولو العزم بیٹے اولو العزم اور انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ بندہ مومن جب اپنے ذمے کے کام کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے اسلامہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسلام کے ایک معنی تو سلامتی ہے، لیکن ایک معنی ہے جھکنے کے، کہ باپ اور بیٹے جب اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اس نے پھر اللہ کی نصرت آئی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم کو ہدایت، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نے کہا یہ وہ معمولی امتحان نہیں تھا، هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت بڑا امتحان تھا یہ ابراہیم کا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے پھر وہاں پر ذبیحہ پیش کیا، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ آیا، اتنا پسندیدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس عمل کو ساری انسانیت کے لیے آخر دم تک، قیامت تک کے لیے ہم نے جاری کر دی، اور ان کے اوپر بھی واجب کر دیا کہ اس عمل کو ابراہیم کی یاد میں کرتے جائیے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت اس قربانی کے عمل سے ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آئے تو پھر عقلی مصلحتوں کو اور عقلی حکمتوں کو چھوڑ دیجیے۔ آج ہمارے معاشرے میں خرابی جو ہے وہ اسی وجہ سے، جو شریعت کا حکم آتا ہے، جو اللہ اور رسول کا حکم آتا ہے، ہم عقلی فائدوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں کوئی عقلی فائدہ ہوگا تو کریں گے، وغیرہ نہیں کریں گے۔ سبق ابراہیم سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سبق اسماعیل سے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔